बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इशफाक अहमद अब्बासी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जानिए इशफाक अहमद अब्बासी के साथ। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे उसका उन्वान है तालीम और तरबियत, बच्चों की तालीम और तरबियत। और आज मेरे मुखातिब जो हैं वो पेरेंट्स हैं और फ्यूचर पेरेंट्स हैं और फ्यूचर पेरेंट्स मेरे आज के मुखातिब हैं। और सबसे पहले हम तालीम पे बात करेंगे। असल में तालीम और तरबियत दो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि अक्सर पेरेंट्स जिसमें मुगालता करते हैं और वो इसको इसको एक ही कंसिडर करते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग। पहले हम इसको तालीम को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी तरबियत पे बात करेंगे। बच्चे की तालीम जो है वो सबसे पहले होती है, क्योंकि माँ की जो गोद है वो बच्चे की सबसे पहली दस्तगाह है, जहाँ से बच्चे की आप समझ लें कि तालीम और तरबियत दोनों शुरू होती है। अब होता ये है कि तालीम के लिए हम बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूलिंग का इंतज़ाम करते हैं। टाउन में जो सबसे बेहतरीन या शहर में जो सबसे बेहतरीन स्कूल होता है उसका हम उसमें अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं, और फिर हम एक तरह का उनको आने ले जाने खाने पीने हर चीज़ का ख्याल करते हैं, लेकिन उनकी तालीम के ऊपर हम उस तरह फोकस नहीं करते। हम समझते हैं कि हमने एक स्कूल में करा लिया है, साथ में उसको पार्ट टाइम हमने ट्यूशन करवा दी है, साथ में पार्ट टाइम हमने उसको कारी सब लगा दिए जो आके उसको कुरान करीम की तालीम देते हैं। हम बीइंग ए वालदैन पेरेंट्स और ख़ास तौर पर मदर, वो इन चीज़ों को अगर इग्नोर करती हैं और फॉलो नहीं करती तो अल्टीमेट क्या होता है, बच्चा इफ़ेक्ट होता है उससे। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि माँ को जो घरेलू खातून डोमेस्टिक वाइफ के हवाले से हम जो बात करते हैं उसका जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि औरत घर में रह के बच्चे की तालीम पर फोकस करे। करना क्या है, करना ये है कि जब बच्चा स्कूल आना जाना शुरू करे तो आपने उससे फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आपने उसको टाइम देना है कि बेटा आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा है, आज आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी, टीचर ने क्या बनाया, क्या पढ़ाया, क्या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि यार मुझसे मेरे घर वाले, मेरे वालिद, मेरी वालदा मुझसे पूछती हैं। और उसमें आपने देखें, अगर हम फोकस नहीं करेंगे, और ये वालदैन की ज़िम्मेदारी, ख़ास तौर पे मदर की मैं बात करूँ, वालदा की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम फोकस नहीं करेंगे, हमने अच्छे स्कूलों में पढ़ा दिए। अब आजकल जो स्कूल सिस्टम्स चल रहे हैं, मैं स्कूलों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहाँ पर मैं आपको ये बड़ी वसूख से बात कह सकता हूँ कि आजकल जो हमारे एलीट स्कूल हैं वो एथियस्ट बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो बच्चे पैदा कर रहे हैं जो खुदा उसके रसूल के ही मुनकर हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो खुदा के लिए हमें अपने बच्चों को की हिफाजत करनी है। हमने अपने बच्चों को अपने मुल्क का असासा बनाना है, ना कि हमने उनको एक लायबिलिटी बनाना है। तो उस सिलसिले में हमने सबसे पहले क्या करना है, बच्चों की तालीम पे हमने फोकस करना है और अपने बच्चों को टाइम देना है, अपने बच्चों से फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ताकि बच्चे हमसे घबराएं मत और हमें अपनी हर बात हमसे शेयर करें। उससे अगर हम ये इग्नोर करेंगे तो हमें क्या पता कि हमने जिस स्कूल में बच्चे को डाला है उस स्कूल में जो बच्चा है वो उसको जो तालीम इस्लामियात की दी जा रही है, वो कोई अपना हिंदू टीचर दे रहा है, कोई क्रिश्चियन दे रहा है टीचर, कोई ईसाई दे रहा है, कोई सिख दे रहा है, या कोई अपना एथियस्ट टीचर उसको हमारे इस्लामियात का या इखलाकियात का जो दर्स दे रहा है वो दे रहा है, तो वो किस तरह का दे रहा होगा, इससे सिर्फ आप उसको तसव्वुर करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को इस मुल्क का अपने लिए असासा बनाना है। हम करते क्या हैं, हमारा जो मेन मकसद होता है कि औलाद से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि इसको हम एक अच्छी तरह पढ़ा दें, एक अच्छी नौकरी हो जाए इसकी, और एक अच्छी जगह इसकी अपना शादी हो जाए और एक घर बना ले। ये हमारा एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, जो कि हमने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। खुदा के लिए बच्चों को हमने शऊर के लिए तालीम देनी है, ना कि इन चीज़ों की मादियत परस्ती की तरफ लेके जाना है। हमने उनको शऊर देना है, और उस शऊर के लिए हमने जो पहले आपसे चंद चीज़ें गुजारिश की हैं उनके ऊपर फोकस करना है। हमने अपने बच्चे को थॉरली फॉलो करना है, थॉरली उसको फॉलो अप करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि बच्चा हमसे दूर होना शुरू हो जाएगा, जो बड़ा होता जाएगा तो हमसे दूर होता चला जाएगा। अभी ये मैं सिर्फ तालीम की बात कर रहा था, अब मैं आपसे तरबियत की बात करूँगा। तरबियत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कमी बेशुमार फरमाए कि बाप अगर अपनी औलाद को
جو دے سکتا ہے، وہ بہترین چیز دے سکتا ہے، وہ ہے تربیت۔ اب یہ اس تربیت کو ایک امیر باپ بھی دے سکتا ہے، ایک غریب باپ بھی دے سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا باپ بھی دے سکتا ہے، ایک ان پڑھ باپ بھی دے سکتا ہے۔ اب اس تعلیم نے ہم نے اپنے بچے کو جب تربیت اس تربیت جو ہم دیں گے، اس سے ہمارے بچے کا کردار بنے گا۔ انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کا کردار زندہ رہتا ہے۔ اب وہ کردار جو ہم نے بنانا ہے اس کے لیے، اس میں کیا کیا ہم نے اس کے اندر انگریڈینٹس ڈالنے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچے کو سچ بولنا سکھانا ہے، جھوٹ نہیں ہم نے اس کو بولنا۔ جھوٹ بچہ اس وقت سیکھتا ہے، وہ والدین سے سیکھتا ہے۔ اس میں والدین ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے گھر میں عام روٹین میں وہ دیکھتے ہیں اپنا جھوٹ والدین کو دیکھتے ہیں تو وہ ان سے سیکھتے ہیں، کیونکہ بچہ باپ کے اپنا کلام کو کم اور اس کے عمل کو زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ بچہ ہمارا، ہم نے اپنے بچے کو وعدہ سکھانا ہے۔ وعدہ اگر وہ کرتا ہے تو اس کو نبھانا ہے کیسے ہے، اور اس کو ادب سکھانا ہے کہ بڑوں کا چھوٹوں کا ادب کیسے کرنا ہے، کیونکہ با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اس کو غیبت اور چغلی سے دور رکھنا ہے۔ ہم نے اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ وہ یہ چیزیں سیکھے، کیونکہ وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا۔ اس کو یہاں سے سیکھنے کا جو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں وہ الٹیمیٹ اپنا ماں اور باپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے بچے کو اثار اور قربانی کا درس دینا ہے، وہ سکھانا ہے ہم نے اس کو۔ یہ اس کے کردار بنانے کی، میں اس کی تربیت کے حوالے سے میں یہ چند گزارشات آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کو عاجزی سکھانی ہے کہ اپنے رب کے سامنے، بندوں کے سامنے کس طرح عاجزی اور محبت اور پیار سے پیش آئے۔ پھر دوسروں کے لیے احساس اس کے اندر ہم نے پیدا کرنا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک کے احساسات ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ پھر جو وہ علم سیکھے وہ اس طرح اس کو بانٹے، اس طرح لوگوں میں اس کو شیئر کرے، اس کو بانٹے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ بچے یہ ابھی وہ چھوٹا ہے تو ابھی سے ہم نے اس کے کردار کو بلند کرنا ہے، اس لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اس میں پھر ان سب چیزوں سے کیا ہوگا، اس بچے میں اعتماد آئے گا، کانفیڈنس آئے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے یہ دنیا سے اپنا نپٹنے کے لیے مجھے یہ خوبصورت ہتھیار مل گئے ہیں، اور میں نے کس طرح اپنے کردار کو ان چیزوں کے ساتھ لیس کرنا ہے۔ اور پھر عزت دیں، عزت کریں، عزت کرائیں، بچے کو عزت کرنا اور عزت دینا سکھائیں۔ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ گیو رسپیکٹ اینڈ گیٹ رسپیکٹ، وہ اس طرح اس بچے کو اس پہ کریں۔ اور سب سے بڑھ کر ہم نے اپنے بچوں کو شکر گزاری سکھانی ہے۔ اخلاقیات کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ شکر گزاری ہے، کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا بنانا ہے، اپنے بندوں کا شکر ادا کرنے والا بنانا ہے، اپنے والدین کا شکر ادا کرنے والا بنانا ہے، ہر چیز کا شکر ادا، کیونکہ جو بندہ کہا جاتا ہے کہ جو بچہ یا جو بندہ بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اب میں اس حوالے سے چند اسلامی آپ کے ساتھ 3 وہ شیئر کروں گا، کیا نام ہے اس کا، مثالیں، کہ ان بچوں کے حوالے سے۔ صحابہ کرام کے بچے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ 17 سال کی عمر میں فقیہ تھے۔ آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ 17 سال کی عمر میں فقیہ تھے۔ کیسے ہو گئے؟ کہ ان کی والدہ نے ان پہ محنت کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والدہ اصل میں جو صحیح درسگاہ ہے بچے کی شروع کی۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رحلت فرمائی تو اس وقت ان کی 13 سال عمر تھی، اور 13 سال کی عمر میں مفسر قرآن تھے، مفسر قرآن، یعنی کہ اتنا ان کو قرآن پہ ان کی تفسیر ان کے تھی کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تفسیر پتھر پر لکیر تھی۔ 13 سال کی عمر میں کس نے محنت کی؟ والدہ نے محنت کی۔ پھر اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اسامہ بن زید۔ آپ اندازہ کریں 17 سال کی عمر میں، 17 سال، صرف 17 سال کی عمر میں کیا کیا، رومی حکومت سے لڑنے کے لیے انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کے بھیجا، اور ان کی اس کمانڈ کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ایز اے سپاہی لڑے ہیں۔ یہ تربیت کس نے کی؟ یہ ماں نے کی تربیت۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب ماں بچوں کے ساتھ اس طرح کی تربیت کرے گی، اس طرح کی تعلیم دے گی، تو بچے اس طرح کے ذہین اور اس طرح کے آپ اپنا ذہین اور فتین بچے بنتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں ایک سینیریو آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہ بچہ کیسا ہوگا
جس کو تعلیم ہے جس کے پاس اور نہ ہی تربیت ہے جس کے پاس. ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک بچہ وہ ہے جس کے پاس تعلیم ہے تربیت نہیں ہے, یہ دوسرا سینیریو ہے. ایک بچہ وہ ہے جس کے پاس تعلیم نہیں تربیت ہے, اور تیسرا سینیریو. اور چوتھا سینیریو یہ ہے, ایک بچہ ہے جس کے پاس تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے. وہ کیسا بچہ ہوگا آپ اندازہ کریں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں, پہلا, دوسرا یا تیسرا یا چوتھا, ٹھیک ہے. اور اگر ہم ان بچوں کی اس طرح تربیت نہیں کر سکیں گے تو بچے ہمارے ایسٹ بننے کے بجائے ہماری لائبلٹی بن جائیں گے. اور وہ ایسٹ اور وہ لائبلٹی صرف ہمارے گھر کا نقصان نہیں کرے گا, ہمارے معاشرے کا بھی نقصان کرے گا وہ بچہ, اور ہمارے ملک کا نقصان بھی کرے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ہم کیوں خدا سے بچے مانگتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یار جب ہم چلے جائیں تو ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن کر وہ ہمارے لیے دعا کرے گا, ہمارے لیے وہ پیچھے پڑھ کے بھیجے گا. اگر ہم نے بچہ ہماری دسترس سے, ہماری پہنچ سے ہی باہر ہو گیا اور وہ ایسا بن گیا تو وہ ہمارے لیے بجائے صدقہ جاریہ بننے کے وہ بال جان بن جائے گا. اور ایک بات ہے چھوٹی سی, وہ کر کے میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ کہتے ہیں کہ 7 سال بچے کو تربیت دیں, پھر 7 سال آپ بچے کو تعلیم دیں, اور پھر 7 سال بچے کے ساتھ آپ دوستی کریں, وہ بچہ آپ کا ایسٹ بن جاتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ضدی والدہ یا والد اچھے والدین نہیں ہو سکتے. ضدی والدہ اور ضدی والد اچھے والدین نہیں ہو سکتے. ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دھوپ میں باپ اور چولہے پہ ماں جلتی ہے تو اولاد پلتی ہے. اور ایک گزارش آخری کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ آئندہ ہماری نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے جو ٹاپک ہیں والدین اور اولاد کے حوالے سے, ان کی تربیت کے حوالے سے, والدین کے احترام کے حوالے سے, یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ آنے والی چند نشستوں میں اس کو ضرور شیئر کریں گے. اور میری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا ہے کہ والدین کا احترام کیا ہے. آج ہماری اولادیں جو ہیں وہ اپنے والدین کا احترام بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بھول چکے ہوئے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہم نے ان کے دماغوں پر, ان کے برینس کے اوپر جو اپنا ناکنگ ضرور کرنی ہے, دستک ضرور دینی ہے, سو دیٹ کہ ہم اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ احسن طریقے سے نبھائیں. اور گیو اپ نہیں کرنا. اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے, ان کی تربیت کرنے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ مسلسل ایک تعلق میں رہنا ہے, اور گیو اپ نہیں کرنا کہ یار میں کسی وجہ سے کوئی کہے کہ یار بچہ میرے بگڑ گیا. نہیں, میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا کسی بھی چیز کو ہٹ کرنے کے نا 360 اینگل ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 یا 3 اینگل سے کیا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم یہ کام ہی نہیں کر سکتے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہر بچے کا کوئی نہ کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے, ایسی اس کی فریکوینسی ہے جو کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فریکوینسی پہ لانا ہے, اور وہ انشاءاللہ پھر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ویسے ہی چاہت اور محبت کرے گا جیسے آپ اس کی تربیت کریں گے. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, اور دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.